अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुबारक हो जी मरियम के भाइयों को कि वो मामू बनने वाले हैं। मुबारक हो आयशा ख़ातून को, वो खाला बनने वाली हैं। मुबारक हो मरियम की बहन आमना पीरनी को कि वो छोटी खाला बनने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा मुबारक हो मरियम की अम्मी जान को, जिनकी दरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी होने वाली है और वो नानी बनने वाली हैं। जिस खुशी को देखने के लिए वो 15 साल से बेताब थी, आखिर वो दिन आ ही गया। वो खुशखबरी फाइनली मरियम ने सुना ही दी। तो बहुत बहुत मुबारक हो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है पूरे टब्बर के लिए। मैं एक को नहीं कहूँगी, पूरे टब्बर के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और स्पेशली आयशा खातून के लिए, आयशा खातून जो आजकल मरियम साईं का भरपूर साथ दे रही हैं, उसके घटियापन में, घटियापुणे में पूरी की पूरी शामिल हैं, उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। ठीक है जी। ससुराल वाले जो हैं वो लोगों को बैठ के ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक नोटिस भिजवा दिया है और मुहतरमा जो हैं उन्होंने अपने साबका शौहर पे इल्ज़ाम लगाया कि वो तो नामर्द है, वो तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता। 15 दिन में मुहतरमा ने रिज़ल्ट निकाल लिया और वो अपनी अम्मी के घर आ बैठी और उन्होंने एक कसम खा ली कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। शौहर ने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की है, कहता रहा कि भाई आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन ना जी ना। माँ को अपने सबका ससुराल भेज के अपना सामान उठवा लिया और घर ना जाने की कसम खा ली। लेकिन जैसे ही तलाक का नोटिस मिला, ठीक है, जैसे ही तलाक का नोटिस मिला तो बीबी को डॉक्टर याद आ गए। उस बीबी को जो हमारे चैनल में आके लोगों से, पता नहीं खुद आ रही थी या लोगों से कमेंट्स करवा रही थी, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें क्या पता। या इसके जैसी इसकी सहेलियां जो कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें, हम चाहे एक ब्याह करें, दो करें, तीन करें, हम मतलब कि शादी को, निकाह को मजाक बनाएं, 15 दिन के बाद हम अपनी अम्मी के घर चली जाएं, ठीक है, और तलाक का मुतालबा कर दें। कोई बात नहीं भी, हमारी हमारी ज़िंदगी, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें, हम कोई भी ट्रेंड सेट करें, हम कुछ भी लोगों को दिखाएं, हमारी मर्ज़ी, हमारी ज़िंदगी, हम कुछ भी करते रहें। तो ऐसा नहीं होता। जब आप यूट्यूब पे आके एक कंटेंट शेयर करते हैं तो वो सिर्फ़ आपकी वो कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी से के साथ वो चीज़ें नहीं जुड़ी होती, बल्कि आपको देखने वाले जितने भी आपको देख रहे होते हैं ना, वो आपके ट्रेंड को फॉलो भी करते हैं। सही है। आप लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये मुआशरे में ये जो हम दिखा रहे हैं, इस चीज़ का क्या नतीजा निकलेगा। आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, हम इससे कितना अर्न करेंगे, हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और आप सिर्फ इसी दौड़ में लगे रहते हैं और आपकी वजह से ना जाने कितने लोग जो है अपने घर तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। ठीक है जी। तो मरियम साई ने एक ऐसी लड़कियों को राह दिखाई है जो शायद घर बसाना नहीं चाहती, तो उनको उन्होंने एक नया जो है वो ट्रेंड सेट करके ये बताया कि जिसने घर नहीं बनाना, बस वो अपने शोर पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे। बस शादी हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, मर्ज़ी की नहीं हो रही, पसंद की नहीं हो रही, कर दी है, किसी मजबूरी में की है, या शादी के बाद शोर पसंद नहीं आया, वो फीना लगा है, काला लगा है, उससे चिढ़ हो रही है, या वो तुम लोगों का गुलाम नहीं बन रहा, तुम लोगों के तलवे नहीं चाट रहा, तुम लोगों को तुम लोग जिस तरह चाहती हो वो नहीं कर रहा। तो आराम से जान छुड़ा सकती हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस क्या करना है, अगर तो तुम्हारी वो डिमांड मानता है, तुम्हारा कुत्ता बन के रहता है, ठीक है, तुम्हारा गुलाम बन के रहता है, तो ठीक है, सारी ज़िंदगी उसको अपने पल्लू के साथ बांधे रखो और अपनी मनमानियाँ करती रहो और अपनी मर्ज़ी से उसको चलाती रहो। तो जहाँ पे देखो कि वो तुम्हारी मर्ज़ी पे नहीं चल रहा, तो आसान बात है, ठुड्डा मार दो, बोल दो कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ रहा जाए। तो ये ट्रेंड सेट किया है मरियम साई ने और इसमें इसका साथ दिया है इसके पूरे टब्बर ने, पूरे टब्बर ने। इतनी आज़ादी बिलाल साहब के घर में रह के इन बहनों को मैं कहती हूँ मिली है ना, इतनी आज़ादी शायद कभी ये किसी और के घर में रह रही होती ना तो इनको शायद ही कभी मिलती। सही है। तो यहाँ पे मैं बिलाल साहब को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ठीक है, आप सोशल मीडिया पर्सन हैं, हमने माना आप भी यूट्यूब पे हैं, और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि आपकी वजह से आपकी ये बहनें अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रही हैं, इसकी ज़िम्मेदार भी लोग आपको ठहराते हैं। हालांकि इन बहनों ने बीसियों बार अपने वीडियोज़ में ये बात किया कि हमें सोशल मीडिया पे लाने वाला इनका बहनोई है, हमारे चैनल बनाने वाला हमारा बहनोई है। लेकिन क्योंकि आगाज़ बिलाल साहब ने किया था तो बात फिर भी कहीं ना कहीं बिलाल साहब के ऊपर आती है। तो इतना भी इंसान को सीधा नहीं होना चाहिए, इतना भी इंसान को डरपोक नहीं होना चाहिए, इतना भी इंसान को मैं कहती हूँ कि शरीफ नहीं होना चाहिए कि आपके घर में बैठ के आपकी बहनों ने वो मैं कहती हूँ हरकतें कर छोड़ी हैं
جو شاید کبھی آپ کے باپ نے زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ میری بیٹیاں اس لیول تک پہنچیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ یہاں پر تھے تو پھر بھی کچھ مطلب کسر تھی، کچھ کمی تھی، کچھ اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ حالات نہیں تھے جو اب حالات ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ان کی اماں نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہے نا اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلتی، میری بیٹیوں کے ساتھ میں جاتی ہوں، جہاں بھی انہوں نے جانا ہو نا میں جاتی ہوں۔ تو اب وہ چیز بھی ختم شد، اب بیٹیوں کو امی کی بھی ضرورت نہیں رہی، بھائیوں کی تو ضرورت پہلے ہی نہیں تھی، اب امی کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اور اب بلال صاحب کی بہنوں نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ ہمارے بھائی کا یہ گھر ہے اور بھائی کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ آمنہ پیرنی سب سے اچھی بہن ہے، سب سے اچھی بیٹی ہے، سب سے اچھی بہو ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ کبھی بھی اپنی کسی نند کو نہیں رکھے گی، مثال دے رہی ہوں، نہ کبھی وہ خود رہے گی سسرال میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھی بہو، اچھی بیٹی، اچھی بہن وہ ہے۔ اور جنہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی ان کی نظروں میں برے ہی ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ مجبوراً ان کو یہ کہنا پڑا کہ بلال نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کی مہربانی۔ تو جی جس نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کیا اس کا فرض نہیں بنتا؟ چلیں علی کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ علی تو خود بھی انہی کے جیسے ہی ہے، اور وہ کہے گا بھی تو یہ کہیں گے بھی کون سا ہم تمہارا کھاتی ہیں، کون سا ہم تمہارے گھر میں رہتی ہیں، تم کون ہوتے ہو ہم پہ پابندیاں لگانے والے، تم کون ہوتے ہو ہمیں جو ہے نا مطلب کہ ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے روکنے والے۔ لیکن میں یہاں پہ بلال صاحب کو اگر میری وہ ویڈیو دیکھے یا کوئی بھی بندہ میری ویڈیو اس تک پہنچا دے کسی طریقے سے بھی، میں آج پہلی بار کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی، میری ویڈیو شیئر کر دیں کسی طرح سے، اور بلال کو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنی بہنوں کو کے لیے کچھ بھی سخت الفاظ یوز کروں گا تو بات میرے پہ بھی آئے گی، لوگ یہ بھی کہیں گے کہ تم بھی تو اپنی بیوی کو کیش کرتے ہو، تم بھی تو اپنی بیوی کو دکھا کے ویڈیو بناتے ہو، تم بھی تو اپنی بیوی کی پریگننسی دکھاتے ہو، اور تم ہی تو اپنی بہنوں کو سوشل میڈیا پہ لانے والے، تو اب تم کون ہوتے ہو اپنی بہنوں کو روکنے والے؟ اس ڈر سے کہ بھائی آپ کے اوپر آپ کے امیج میں وہ آپ کا امیج خراب نہ ہو، لوگ آپ کو کے اوپر نیگیٹو جو ہے وہ کامنٹس نہ کریں، تو اس ڈر سے آپ اپنی بہنوں کو ذرا سا بھی نہیں کہتے کہ پلیز خدا را اس طرح کی کم از کم ویڈیوز تو نہ بناؤ، تم لوگ کام کرو، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اب لت لگ گئی ہے، تم لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے، تم لوگوں کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت کے تحت ویڈیو بناتے ہیں، لیکن کچھ تو شرم حیا سے کام لو نا، کچھ تو شرم و حیا سے کام لو، کچھ تو مطلب انسان ایک ہوتا ہے کہ ایک انسانیت ہوتی ہے، اس انسانیت کچھ تو دکھاؤ نا۔ یہ تم لوگ عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہو، کیونکہ عورت جب بھی خاص طور پہ شادی شدہ عورت جب بھی یہ ٹائٹل لگاتی ہے نا ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا پڑا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا پڑا، بلال صاحب آپ کو بھی پتہ ہے انفلوئنسر اس کانٹینٹ کو کیوں لاتے ہیں اور اس ٹاپک پہ کیوں ویڈیو بناتے ہیں، یہ ٹاپک سب سے وائرل ٹاپک ہے سوشل میڈیا پہ، ایک شادی کا، ایک پریگننسی کا، اور ڈاکٹر کا مطلب عورت صرف اتنا کہہ دینا کہ میری طبیعت خراب ہے، شادی شدہ خاتون جو انفلوئنسرز ہیں وہ یہ کہہ دیں تو سب سے پہلے ان کے کامنٹس باکس میں یہی نیچے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہیں، آپ پریگننٹ ہیں، آپ لگتا ہے آپ پریگننٹ ہیں، لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان بہنوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو مطلب اتنا سا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کچھ تو حیا کے دائرے میں رہ کے کام کرو۔ آپ کو طلاق کے نوٹس مل رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ویڈیو میں تو میں نے کچھ نہیں دیکھا ایسا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے یا کچھ ایسی بات اس نے کی ہو، میں نے تو ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہے، کیونکہ یقین کریں میں اس کی ویڈیو دیکھ ہی نہیں سکتی، میرا دماغ کھول جاتا ہے اس پاگل عورت کی ویڈیو دیکھوں تو میں خود، مجھے ایسے لگتا ہے میں خود پاگل ہو جاؤں گی، مطلب کچھ ویڈیو میں نہیں ہوتا، اور یہ اتنی چلاک عورت ہے کہ یہ ایسے ٹائٹل لگاتی ہے کہ لوگوں کا دماغ گھما کے رکھ دیتی ہے، اتنی یہ تیز ہے۔ اور اس کی بہن کو حیا نہیں آئی، اس کے سامنے ہی اس نے ویڈیو لگائی ہے نا، بنائی ہے، کیا اس کے گھر میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے تو جو اس کو تھوڑی سی مت دے سکے، تھوڑی سی عقل سکھا سکے، یا اس کی ماں کو صرف برگر اور پیزوں سے لگا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں کی عزت سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرم؟ جب تمہاری بیٹی کو ڈائیورس ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے کسی کی بیٹی کو یہ اللہ دن نہ دکھائے، میں تو بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، میں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس کو سمجھانے کے بھی اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اپنا بڑھاپا دیکھ لو، ٹھیک ہے، کیا کرو گی، کیوں اپنے بڑھاپا جو ہے اس کو خراب کر رہی ہو؟ لیکن اس بندی نے اس نے تو اپنے مطلب کہ کیا، اس نے اپنے شور کی بات نہیں مانی، ہم عام کون ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس نے پیار محبت کی پینگیں جو ہیں چڑھائی تھی، یا دو پماں کیے تھے، وعدے کیے تھے، اس کی اس نے قدر نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی، وہ منتیں کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ٹائٹل لگانے کا کیا تک بنتا تھا؟ کیا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے بھی، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کچھ ایسا تھا نہیں ویڈیو میں،
لیکن اگر کچھ ایسا ہے بھی تو آپ کا کیا کام بنتا ہے اس طرح کا؟ آپ کا کام ہے ان چیزوں کو چھپائیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑا ہے تو آپ ان چیزوں کو چھپائیں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے بھئی یہ عورت بہت ہی گری ہوئی ہے، بہت گری ہوئی ہے۔ کئی بار میں سوچتی ہوں کہ خان فیملی جو ہے وہ مطلب کبھی میرے ذہن میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ شاید خان فیملی کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، یا وہ ایسے ہیں، یا وہ جیسے لوگ کہتے ہیں چھچھورے ہیں، میراثی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ لیکن نہیں، میں کہتی ہوں کہ وہ اس کو نہیں پہنچ سکتے جتنی یہ شاطر دماغ اور چلاک عورت ہے نا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اب کہاں گئی ہے وہ جو اس کی حمایت کر رہی تھی صحافی عورت؟ اب آئے نا اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنائے، اس کو بھی ذرا اس کے بھی ہوش ٹھکانے لگائے، ذرا اس کو بھی وارننگ دے کہ بی بی تم کیا معاشرے کو دکھا رہی ہو، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، تم لوگوں کو کیا دکھانا چاہتی ہو کہ بھی نوٹس تو مجھے مل گیا لیکن وہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں تو پریگننٹ ہوں، ہیں میں تو ماں بننے والی ہوں، حسن صاحب باپ بننے والے ہیں، اور خان فیملی جو ہے ان کے فیملی ممبر میں اضافہ ہونے والا ہے۔ تو کدھر ہے وہ صافی عورت؟ آئے نا اب اس گندگی کے خلاف بھی آواز اٹھائے نا۔ صرف یہاں پہ تم لوگ ایسی عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو جو اس معاشرے کی تباہی و بربادی کی ذمہ دار ہیں، جو ہماری نوجوان نسل، جو ہماری جوان بچیاں ہیں، ان کے ذہن میں گند غلاظت بھر رہی ہیں، ان کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک نہیں تو دوسرا صحیح، دوسرا نہیں تو تیسرا صحیح، کیا ہے اچھا نہیں لگا تو بھائی چھوڑ دو اس کو، اس کے اوپر یہ والا الزام لگا کے آرام سے جان چھڑا لو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں کہتی ہوں کہ بلال صاحب اب آپ کو ہوش آ جانی چاہیے۔ اب آپ کو کم از کم اتنا تو آپ اپنی بہنوں کو کہہ سکتی ہیں نا کہ بھئی آپ نے میرے گھر میں رہ کے کانٹینٹ بنانا ہے نا تو آپ انسانوں کی طرح کانٹینٹ بنائیں، کوئی ہماری عزت کا بھی پاس رکھ لیں، کوئی مرے ہوئے باپ کی عزت کا بھی کوئی لحاظ رکھ لیں۔ لیکن نہیں جی، سب نے اپنے اپنے مفاد کی وجہ سے اپنے منہ میں دہی جمائی ہوئی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب اپنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آگے آگے آتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی غلط چیزوں کے اوپر کوئی ریاکٹ نہیں کرتا، کسی بہن بھائی کا ریاکشن نہیں آتا، جو میں کہتی ہوں بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ظاہری بات ہے اب آگے وہ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ سریعام گناہ کرتے رہیں گے تو کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بس اب یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں بھئی اپنے اپنے لالچ، اپنے اپنے مفاد، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ بہن یا بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ اپنے گھر کے فیملی ممبرز نہیں منع کرتے کہ بھئی یہ غلط چیز ہے، اس سے ہماری عزت وقار میں ایک مطلب عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں آپ لوگ۔ ہمارے ماں باپ نے جو اتنی محنتوں سے عزتیں بنائی، وقار بنایا، اس کو آپ نے روند ڈالا چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر، ٹھیک ہے جی؟ تو اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ مریم سائیں صاحبہ جو ہے مظروف خاتون، یہ نہایت ہی ایک گھٹیا قسم کی ذہنیت کی عورت ہے، اور یہ دولت کی پجاری عورت ہے، اور یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور جنہوں نے مجھے کہا تھا نا آپ نے بیڈ لینگویج یوز کی ہے، اب ثابت ہو گیا نا کہ میں نے جو بھی اس کے لیے لینگویج یوز کی تھی ٹھیک تھی، کہ یہ پیسے کے لیے خود کو سیل بھی کر سکتی ہے، اور اس نے کیا ہے، خود کو اس نے سیل کیا تھا۔ اب کوئی میری اس بات پہ اعتراض نہ کرے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہت افسوس ہوا مجھے یہ ٹائٹل دیکھ کے۔ بہرحال جی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔